ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک دور دراز جنگل کے بیچوں بیچ ایک جادوئی سلطنت تھی جس کا نام وردانتیا تھا۔ اس سلطنت میں ایک ایسی شہزادی رہتی تھی جو عام شہزادیوں سے بہت مختلف تھی۔ اس کا نام تھا شہزادی ویریڈیا، مگر سب اسے سبز شہزادی کے نام سے جانتے تھے۔ وہ شہزادی اپنے دل میں قدرت سے اس قدر گہرا تعلق رکھتی تھی کہ اس کے بال ہرے پتوں کی طرح چمکتے تھے اور اس کی آنکھیں ندیوں کے پانی کی طرح سبز تھیں۔ شہزادی ویریڈیا ایک عالیشان مگر قدرتی محل میں رہتی تھی جو زندہ درختوں سے بنایا گیا تھا۔ اس کے ارد گرد پرندے چہچہاتے جانور آزادی سے گھومتے اور پھولوں کی خوشبو ہوا میں رچی بسی ہوتی، مگر ویریڈیا سونے کے تاج اور شیشے کے جوتوں والی شہزادی نہ تھی۔ وہ ننگے پاؤں جنگل میں چلتی، درختوں سے باتیں کرتی اور ندیوں کو گیت سناتی۔ ہر جانور اس کے سامنے جھک جاتا اور پھول اس کی طرف مار جاتے جیسے سورج کی طرف رخ کرتے ہوں۔ ایک دن صبح سویرے جنگل میں عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ پرندے خاموش ہو گئے اور ہوا رک گئی۔ شمال سے ایک سرمئی دھند پھیلنے لگی جو ہر سبز پتے کو راکھ میں بدلنے لگی اور میٹھے پھلوں کو پتھر جیسا سخت کر گئی۔ جنگل کے باسی گھبرا گئے۔ دھند کی چڑیل واپس آ گئی ہے، وہ سرگوشی کرتے۔ یہ ایک پرانی جادوگرنی تھی جو صدیوں پہلے جلاوطن کی گئی تھی کیونکہ وہ جنگل کی زندگی چوس کر اپنی طاقت بڑھانا چاہتی تھی۔ جب ویریڈیا کو یہ خبر ملی، وہ محل کے سب سے اونچے مینار پر چڑھی اور زمردی دائرہ کو طلب کیا۔ یہ بزرگ جنگلی جانوروں اور روحوں کی ایک کونسل تھی۔ ہمیشی جڑوں کی الفالوف، گلی دیون کی ہرنوں کی مالکہ اور مست ویل کی ندیوں کی پری سب اس کے سامنے حاضر ہوئیں۔ انہوں نے بتایا، دھند کی چڑیل ہولو ماؤنٹین میں جاگ گئی ہے۔ اگر وہ وردانتیا تک پہنچ گئی تو تمہاری سلطنت راکھ ہو جائے گی۔ ویریڈیا نے پرعزم آواز میں کہا، پھر مجھے اسے روکنا ہوگا، تلوار سے نہیں بلکہ زندگی سے۔ تاج میں بیلیں پہن کر اور دل میں ہمت بھر کر شہزادی ویریڈیا نے سفر شروع کیا۔ اس کے ہمراہ تھے ٹونگ، ایک ذہین گلہری جو اس کے کندھے پر سوار رہتی، لومینا، ایک چمکتی ہوئی پتنگا جو اندھیروں کو روشن کرتی، برنڈل، ایک دلیر مگر وفادار بجو۔ وہ سرگوشیوں والے جنگل سے گزری، خاموش بازگشت والے دلدل کو پار کیا اور کانٹے دار پہاڑیوں پر چڑھی جہاں ہوائیں پرانی آوازوں سے گونجتی تھیں۔ راستے میں ویریڈیا نے مرجھائے پھولوں کو زندگی دی، سوئے درختوں کو جگایا اور نیند میں گام بیجوں کو گنگناتی ہوئی بیدار کیا۔ جہاں بھی وہ گئی سبزہ واپس آتا گیا۔ آخرکار وہ ہولو ماؤنٹین پہنچی جہاں دھند کی چڑیل اس کی منتظر تھی۔ چڑیل دھند سے ڈھکی ہوئی تھی اور اس کی آواز برف کی طرح ٹوٹی ہوئی تھی۔ نادان لڑکی، اس نے سرسراتے لہجے میں کہا، تو کیا کر سکتی ہے؟ میں تو ہر شے کو ساکت کر سکتی ہوں۔ ویریڈیا نے زمین پر پاؤں جمائے اور کہا، میں تلوار نہیں چلاتی، میں زندگی دیتی ہوں۔ وہ جھکی اور اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دیے۔ زمین کے نیچے چھپی جڑوں نے اس کی پکار سنی اور ایک سبز روشنی پھوٹی۔ بیلیں زمین سے نکلے اور دھند کو لپٹنے لگے۔ پھول ہوا میں کھلنے لگے اور درخت پتھریلی زمین سے اگائے۔ دھند کی چڑیل نے چیخ ماری، تم مجھے فنا نہیں کر سکتی۔ ویریڈیا نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، میں فنا نہیں کرتی، میں شفا دیتی ہوں۔ چڑیل ہوا میں تحلیل ہو گئی اور پہاڑ دوبارہ جنگل بن گیا۔ ویریڈیا واپس وردانتیا پہنچی، اس کا لباس اب پھولوں سے بنا تھا اور تاج میں بہاریں رقص کر رہی تھیں۔ لوگوں نے اسے اب صرف سبز شہزادی نہیں کہا بلکہ وہ بن گئی ویریڈیا دی لائف کیپر، زندگی کی محافظ۔ جنگل پھر سے گاتا رہا، ندیوں میں خوشی بہتی رہی اور سبزہ کبھی ختم نہ ہوا۔ اور یوں سبز شہزادی کی کہانی ہمیشہ کے لیے دلوں میں بسی رہی اور وہ ہنسی خوشی رہنے لگی۔